آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور عمل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اچھا عمل کریں گے، اچھا بن کر رہیں گے، نیک اور صالح بن کر زندگی گزاریں گے، تو یہی اعمال حسنہ، یہی اعمال صالح قبر میں ہمارے لیے ذریعے نجات بنیں گے، اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور آخرت میں رب قدیر ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دنیا میں رہ کر عمل بد کریں گے، برا عمل کریں گے، اور اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ لے کر قبر میں جائیں گے، تو یہی اعمال بد ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ قبر میں ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، اور آخرت میں انہی اعمال بد کی وجہ سے رب قدیر ہمیں جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور یقیناً جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی سزا اور جزا قبر سے شروع ہو جایا کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک عبرت ناک واقعہ میں راحت القلوب کے حوالے سے آپ سے بیان کروں کہ اللہ کے ایک ولی جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی سعادت حاصل کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استفسار پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیا۔ وہ کفن چور کہتا ہے، ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں ایک مردہ ہے جس کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں، اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، جس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، اے ابن آدم، بھاگتا کیوں ہے؟ آ اور سن تو لے کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر سہم گیا، میرا پورا بدن خوف سے کانپنے لگا۔ کسی طرح ہمت کر کے قبر کے قریب گیا، پھر میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو مردے نے جواب دیا، میں انسان ابن انسان ہوں، مگر افسوس میں شرابی تھا، جواری تھا اور زانی تھا، بدمستی کی حالت میں مرا اور اس طرح کی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ کفن چور مزید بیان کرتا ہے کہ دوسری قبر پر گیا، قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا تھا۔ فرشتوں نے اسے آگ کی زنجیروں میں باندھ رکھا
رکھا تھا، چاروں طرف آگ ہی آگ جل رہی تھی۔ اس نے العطش کی صدا بلند کی، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو۔ فرشتوں نے کہا خبردار خبردار، اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دینا۔ میں نے پوچھا تو کون تھا اور تجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں انسان ابن انسان ہوں، میں نمازوں کو ترک کر دیا کرتا تھا، مسجدوں میں اذان ہوا کرتی تھی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، لیکن میں مسجدوں کے قریب نہیں جایا کرتا تھا بلکہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا۔ انہی بدعمالیوں کا یہ صلہ ہے کہ میں اس طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ وہ کفن چور مزید بیان کرتا ہے جب میں تیسری قبر پر پہنچا اور قبر کو کھودا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خوشنما باغ ہے، ایک بہت ہی اچھا باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل نوجوان انسان ہے جو اس باغ کے مزے لے رہا ہے۔ اس کے آس پاس نہریں رواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر تجھے کس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام عطا فرمایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ جب میں دنیا میں تھا تو نیکیاں کیا کرتا تھا، اللہ کو خوش کرنے کی کوششیں کیا کرتا تھا، مسجدوں میں جب اذانیں ہوا کرتی تھی تو میں مسجدوں کی طرف چلا جایا کرتا تھا، اپنے آپ کو حتی المقدور میں گناہوں سے بچا کر رکھتا تھا، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا تھا اور اللہ کو خوش کرنے کی کوششیں کیا کرتا تھا۔ اسی کا صلہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد میری قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے اور میں نہایت ہی راحت و سکون کے مزے لے رہا ہوں۔ حضرات محترم، آپ نے ملاحظہ کر لیا پہلی دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن تیسری جو قبر ہے اس میں وہ انسان راحت و سکون کے مزے لے رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا اگر ہم اعمال صالحہ کر کے قبر میں جائیں گے تو اللہ ان اعمال صالحہ کے صدقہ و توفیل ہماری قبروں کو کشادہ فرما دے گا اور وہ قبریں ہمارے لیے تاریک نہیں ہوگی بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جایا کریں گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم بدعمالیوں کا ذخیرہ لے کر اپنے ساتھ جائیں گے تو یقیناً قبر ہمارے لیے ذریعے عذاب بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا پروردگار اور اس کے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔